نماز فجر کا وقت صبح صادق یعنی طلوع فجر سے لے کر سورج کے نکلنے تک رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نماز کے اوقات کے لیے ابتدا اور انتہا ہے، اور بے شک فجر کی نماز کا اول وقت وہ ہوتا ہے جب فجر طلوع ہوتی ہے، اور اس کا آخر وقت وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ حضرت نافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کو خوب اچھی طرح روشن کر کے پڑھو، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز اجالا کر کے پڑھتے تھے۔ حضرت علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، آپ اپنے مؤذن سے کہہ رہے تھے، خوب اجالا کر، خوب اجالا کر۔ مراد یہ تھی کہ صبح کی نماز اجالے میں پڑھو۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی چیز پر اتنا اتفاقی رائے نہیں ہے جتنا اتفاقی رائے نماز فجر کی روشنی میں پڑھنے پر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا دونوں کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 یا 60 آیتوں کے بقدر۔ ان صحابہ اور تابعین کے علاوہ دیگر اصحاب رسول کا معمول روشنی میں نماز پڑھنے کا تھا، البتہ رمضان المبارک میں سحری کے بعد ابتدائے وقت میں نماز فجر کے لیے نمازیں جمع ہو جائیں۔ روزانہ کی طرح معمول کے وقت تک تاخیر سے جماعت میں شرکت کرنے والوں کی کمی یا ان کی نماز چھوٹ جانے یا قضا ہونے یا لوگوں کے سو جانے کا اندیشہ ہو تو ابتدائے وقت میں نماز درست ہے، کیونکہ غیر رمضان میں تاخیر کی اصل وجہ جماعت میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے۔ تو پیارے دوستو، ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز فجر رمضان المبارک کے دنوں میں جلدی پڑھنی چاہیے اور باقی دنوں میں اجالا کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔